انتہائی واجب الاحترام معززین مہمانان گرامی، شرکائے محفل، نعت خوانان ذی احترام، بانیان محفل، سامعین و حاضرین حضرات، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر بے شک کہ اس ذات پاک نے ہمیں آج اس عظمت والی محفل میں، سبحان نور برسانے والی محفل، سبحان اللہ رحمتوں کو نازل کرنے والی محفل، سبحان اللہ ہمارے گناہوں کو مٹانے والی محفل، سبحان اللہ یہ پاکیزہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں، مدینہ کے تاجدار کے لیے، سبحان اللہ ہمارے انتہائی محترم عزت مآب جناب محمد عامر ردھامہ صاحب نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے سبحان اللہ منعقد فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے آقا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صرف یہ رسمی بات نہیں، یہ تحقیقی بات ہے۔ جتنا وقت اس محفل میں ہم بیٹھیں گے، یہ ہمارا بیٹھنا عبادت ہے۔ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبان اطہر و اقدس کے ساتھ جس زبان کے تکلم کو رب العالمین جل شانہ نے اپنا تکلم قرار دیا، سبحان اللہ۔ غور کے ساتھ فقیر کے معروضات کو سنیں اور ثواب کی نیت سے سنیں۔ حضرات محترم، میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ آقا کے تکلم کو، ان کے نطق کو، ان کی گویائی کو رب نے اپنا تکلم قرار دیا۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں تمام تشریف فرما حضرات کی خدمت میں یہ ادب کے ساتھ التجا کروں گا کہ میں نے جو کچھ آپ کو سنانا ہے، اس کو لایانی باتیں نہ سمجھنا۔ جو کچھ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یا قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے آقا کے فرمان کی بات ہوگی، اور وہ صرف ہمارے ظاہر کو دیکھنے والی ہستیاں نہیں، ہمارے باطن پر بھی ان کی نظر ہے، بے شک ہماری نیتوں کو بھی وہ جانتے ہیں۔ بے شک۔ رب العالمین جل شانہ نے ان کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بے شک ان ہوا نہیں ہے وہ بولنا محبوب کا، وہ نطق محبوب کا، وہ تکلم محبوب کا، وہ گویائی محبوب کی، الا وحی یوحیٰ، مگر جو کچھ وحی کی جاتی ہے۔ اب الحمدللہ سارے ہی پڑھے لکھے احباب جلوہ فرما ہے، اللہ تعالی نے یوں کیوں نہ فرما دیا کہ ینطق بالوحی، محبوب وحی کے ساتھ بولتے،
یوں فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ اکبر. آخر کوئی بات تو ہے نا. بے شک. یہ بات تو یہی ہے کہ محبوب وحی کے ساتھ بولتے ہیں. تو یوں فرمایا جاتا نا کہ ینطق بالوحی، وحی کے ساتھ بولتے ہیں، مگر نہیں. فرمایا ان ہوگا، یہ اب طالب علم والی بات کر رہا ہوں. ان نفی ہے اور الا اس بات ہے. ان ہوگا الا، ان نفی ہے، الا اس بات ہے. اور جب اس بات تحت نفی ہو تو مفید حصر ہوتا ہے. اب کیا مفہوم نکلے گا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بولیں، جس کے ساتھ بولیں، جتنا بولیں، جہاں بولیں، صحابہ کے گھرمٹ میں بیٹھ کر بولیں، گھر والوں کے ساتھ باتیں کریں، منبر پہ بیٹھ کے بولیں، مصلی پہ تکلم فرمائیں. آپ کی زبان عطر و اقدس سے کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے، کوئی حرف نکلے، اس حرف کو بھی حرف مصطفیٰ نہ سمجھو، حرف خدا سمجھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. فرمایا محبوب تمہیں بتاتے رہیں کہ یہ وحی مطلوب ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے، یعنی یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. محبوب بتاتے رہیں، مگر میرے بندے جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ بس مصطفیٰ کا بولنا ہی تمہارے خدا کا بولنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں نا، کئی مقامات پر قرآن مجید میں رب العالمین جل شانہ نے جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں اٹھائیں اور کافروں کی طرف پھینکی، اللہ تعالی نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ وما رمیتا اذ رمیتا، واہ واہ. وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی. واہ اب آپ دیکھیں کیا انداز ہے. سبحان اللہ. پہلے نفی کی جا رہی ہے وما رمیتا، پھینکی محبوب نے ہیں، مگر رب فرما رہا ہے وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی. واہ. ولیکن اللہ رما، اللہ نے خود پھینکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی کو عظمتوں کا پتہ نہ چلے تو وہ اپنے سمجھنے پر، اپنے فہم پر، اپنے عقل پر ماتم کرے. رب نے تو محبوب کی عظمت کھول کھول کر قرآن پاک میں بیان کی. بے شک بے شک. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین محبوب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. رب العالمین نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا محبوب یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، انما کلمہ حصر ہے، یعنی اس کے سوا اور تخیل بھی باطل ہے. جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں محبوب، یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اب نیچے ہاتھ ہے صحابہ کے، اوپر ہاتھ ہے ہمارے آقا کے. آپ کا دست اطہر صحابہ کے ہاتھوں پر ہے، اور رب فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے. بھئی اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، وہ تو صورت سے پاک ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے. وہ مبصر ذات نہیں، وہ نظر آنے والی ذات نہیں ہے. وہ مطلق ذات ہے، وہ غیر مقید ذات ہے، وہ قدیم ذات ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ لامحدود ذات ہے. لیکن محبوب کو نواز رہا ہے کہ پیارے اگر مجھ سے کسی نے لینا ہو نا تو آپ کے ہاتھ سے لے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے لینا ہی رب سے لینا ہے. جو آپ کو چھوڑ دے، اب جیسے اس دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا تو شرک ہے.
بھئی اگر کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا تو کیا ہم چندے لینے نہیں جاتے؟ واہ واہ ہم مالدار لوگوں کے پاس دین کے لیے یا بھکاری بھیک مانگنے کے لیے، رزاق تو اللہ ہے، بے شک چپ کر کے بیٹھ جاتے، اللہ ہی ہمیں دے گا، مگر جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ ان کو خدا سمجھ سے کے لیتے ہیں، نہیں، دینے والا رب ہے، بے شک مگر یہ مسبب، یہ اسباب کی دنیا ہے، سبب بنانا پڑتا ہے۔ بے شک اس لیے حضرات محترم، ہمارے آقا کی شان و عظمت دکھانے کے لیے رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھوں پر صحابہ، آپ کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، تو اب جو ہاتھ لگا ہوا ہے جس کے ساتھ، وہ کون ہوگا؟ اللہ اکبر، اب غور کیجیے، لیکن معاذ اللہ، اللہ اللہ ہے، محبوب محبوب ہے۔ بے شک ہم اللہ نہیں کہتے ان کو، کیونکہ وہ قدیم نہیں ہے، اللہ ہے عبادت کے لائق۔ عبادت کے لائق سے وہ ذات ہوتی ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ بے شک، اسی لیے تو ہم رد کرتے ہیں نا کہ یار بت بناتے بھی خود ہو، بنا کے پھر ان کو کی پوجا کرتے ہو، تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو۔ کتنی پاگل پنی ہے، معبود صرف وہ بن سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، جو بے نیاز ذات ہو وہی عبادت کے لائق ہوتی ہے۔ بے شک، جناب بندہ، اس رب نے اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے فرمایا کہ میرے محبوب کو مجھ سے جدا نہ جانو۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا جی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اس لیے اگر نبی سے مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا ہوں یا آقا کے متبعین اولیاء کاملین ہوں، یہ غیر اللہ ہیں ہی نہیں۔ بے شک، آپ دیکھیں، میں ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اب دیکھو، لا الہ الا اللہ یہ ایک جملہ ہے، محمد رسول اللہ دوسرا جملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا اسم ذات ہے، محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات ہے۔ لا الہ میں اللہ کی معبودیت کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں، جملے بھی دو ہیں، لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، محمد رسول اللہ دوسرا جملہ ہے، اور جناب جملے بھی دو ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں، حکم بھی دو ہیں، ایک معبود ہے دوسرا محبوب اور رسول ہے۔ تو پھر رب العالمین نے واو درمیان میں کیوں نہ لگے؟ تاکہ پتہ چلتا نا کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، لیکن واو درمیان میں نہیں لگائی۔ کیوں واو درمیان میں نہیں لگائی؟ کیونکہ واو ہے حرف عطف، اور حرف عطف غیریت پہ دلالت کرتا ہے، مغایرت پہ دلالت کرتا ہے۔ واو کا ما قبل ما بعد کا غیر ہوتا ہے، واو کا ما بعد ما قبل کا غیر ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ جانی زید و خالد، تو بھئی اب زید اور ہے خالد اور ہے، واو آ گئی نا درمیان میں۔ جانی میرے پاس آیا، زید زید آیا، و خالد اور خالد آیا، تو جناب خالد اور ہے، زید اور ہے، واو سے ما قبل زید ہے، واو کے ما بعد خالد ہے، اس لیے خالد زید سے جدا ہے، زید خالد سے جدا ہے، درمیان میں واو آ گئی۔ مگر کلمہ جب رب نے عطا کیا تو واو نہیں لگا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں واو نہ لگانا ورنہ مردود ہو جاؤ گے، تمہارا کلمہ بھی مردود ہوگا، ایمان بھی تمہارا مفقود ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے کلمے کا کوئی وقار بنانا چاہتے ہو، واو نہیں لگانی۔ کیوں؟ واو غیریت پہ دلالت کرتی ہے، میرا محبوب میرا غیر ہو تو واو بھی لگواؤں، تو غیر اللہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی زبان اطہر و اقدس سے ارشاد فرمایا کہ ذکر الانبیاء من العبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ غور کریں،
سرکار فرما رہے ہیں انبیاء کا ذکر کرنا، ذکر کرانا، ذکر کی، کیونکہ ذکر لفظ ذکر مطلقاً ہے اور المطلق یجری علی اطلاق کی، تو جناب بندہ فرمایا ذکر کرنا، ذکر کرانا، ذکر کی محفل منانا، ذکر کی محفل میں آنا، یہ سب عبادت ہے۔ تو ہم یہ نہیں ہے کہ ایک رسم پوری کرنے آئے ہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک قرآن کی تلاوت عبادت ہے نا؟ بے شک تو کیا قرآن میں سارے انبیاء کی عظمتوں کے ذکر نہیں ہے؟ بے شک کہیں حضرت آدم صفی اللہ کے مسجود ملائکہ ہونے کا ذکر، کہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مردہ پرندے زندہ کرنے کا ذکر، اللہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو جلانے اور نابینا کو بینا فرمانے اور لا علاج مریضوں کو شفا دینے کا ذکر ہے، اور کہیں گھروں میں پڑی ہوئی چیزیں بتانے کا ذکر ہے جناب بندہ، اور کہیں یوسف علیہ السلام کے کرتے کے مشکل کشا ہونے کا ذکر ہے، اور کہیں کسی نبی کا ذکر ہے، کہیں کسی نبی کا، اور پھر اولیاء کا ذکر بھی ہے کہ ولیوں کی یہ طاقت ہے کہ وہ کھڑے ایک مقام پر ہوتے ہیں مگر دیکھ پورے جہان کو، ولی تابع ہوتا ہے نبی کے، نبی امام ہے، ولی مقتدی ہے، اگر مقتدی ایک جگہ بیٹھ کر ساری جہان کو دیکھ سکتا ہے، اگر دیکھ نہ سکتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کیوں فرماتے کہ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، فرمایا بلقیس اپنے ساتھیوں سمیت قریب آ چکی ہے، تم میں کوئی ہے جو ان کے، اب دیکھیں سبحان اللہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ کا نبی یہ ہمارے آقا کے مقتدی ہیں، اللہ یہ ہمارے آقا کے امتی ہیں، اللہ جناب بندہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے قبل ان یاتونی مسلمین، اللہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں پہنچ کر اسلام قبول کر لینے سے پہلے کوئی اس کا تخت اٹھاتا ہے، سبحان اللہ ابھی پہنچے نہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہے، مگر اللہ کا نبی پہلے بتا رہا ہے کہ آئیں گے اور کلمہ میرا پڑھیں گے، اللہ اسلام قبول کریں گے، مگر ان کے آ کر اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی تخت اٹھانا ہے۔ اللہ اب دیکھو نا آخر اس میں کوئی کمال ہے تو اللہ نے قرآن میں نازل کی۔ بے شک بے شک ایک جن کھڑا ہو گیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی لقوی امین، فرمایا جن کھڑا ہو گیا، جن کہتا ہے سرکار میں اٹھا لاؤں، فرمایا کتنی دیر، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے بھی بادشاہ تھے، انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سننے اور سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اسی لیے دیکھو نا ان کا تخت پرواز کر رہا ہے ہوا میں، ہوا میں، کیونکہ اس وقت ان کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی پنکھا لگایا جائے یا کوئی اس میں پٹرول ڈالا جائے یا فلاں کیا جائے، نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَانَ حَيْثُ أَصَابَ، کہ ہم نے ہوا ان کی کنیز بنا دی تھی، جو ہوا کو حکم دیتے تھے ہوا وہی کام کرتی تھی، ہوا کو فرماتے تخت اٹھا، وہ اٹھاتی تھی، اتنا اونچا لے جا، اتنا اونچا لے جاتی تھی، اب مشرق کی طرف چل، اب مغرب کی طرف چل، اب شمال و مشرق کے کونے میں چل، یعنی جو حکم دیتے تھے قرآن کہتا ہے ان کی کنیز تھی ہوا، تخت کو اٹھاتی بھی تھی، چلاتی بھی تھی۔ تو جناب بندہ اب تخت چل رہا ہے فضا میں اور آپ کا لشکر نیچے آ رہا ہے، اللہ اب قرآن پاک کہتے ہیں حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو قالت نملۃ، ایک چیونٹی بولی، اپنی قوم سے خطاب کر رہی ہے چیونٹی، کہتی ہے کہ تمام کی تمام کیوں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون،
ہم چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہیں نا، دیکھو نا کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور اوپر سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، چیونٹی خطاب کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا چیونٹی تیری عظمت کو بھی سلام، یہ تو نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، نیچے لشکر آ رہا ہے، اور چیونٹی کہتی ہے کہ ہم ہیں چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، ادخلوا مساکنکم، اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ اگر انہوں نے ہماری طرف توجہ نہ کی تو ہم ایسا نہ ہو پامال ہو جائیں۔ یہ چیونٹی کہہ رہی ہے اگر توجہ ہو گئی تو نبی کے ساتھ رہنے والے کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ عادل ہوتے ہیں، وہ ظالم نہیں ہوتے، اس لیے ان کی توجہ ہوئی تو ہمیں پامال نہیں کریں گے۔ خدا نہ خواستہ توجہ نہ ہو اور ہم پامال ہو جائیں تو اپنے سوراخوں میں چلے جائیں۔ اب یہ بات کی چیونٹی نے اپنی قوم سے، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام نے من قولہا، صوتہا نہیں کہ اس کی چین 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 کی آواز سن لی شاید یا کچھ ایسی نہیں، من قولہا، اس کی بات سن لی سلیمان علیہ السلام نے اور مسکرا دیے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ تجھے بھی اپنی قوم کا خیال اللہ اللہ اکبر، اللہ، ہے جی، تو میں اس کو بدتر نہ کہوں جسے قوم کا خیال نہ ہو۔ بے شک، تو جناب بندہ غور کیجیے، اب سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، کیونکہ اب چیونٹی کی آواز ہوا میں پرواز کر رہے تخت سلیمان علیہ السلام نے سن لی، اور سلیمان علیہ السلام نے مقتدی، اللہ اللہ، ہمارے مدینے والے آقا ہیں امام، سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام ہیں امتی، ہمارے مدینے والے آقا ہیں سارے نبیوں کے نبی۔ سبحان تو اللہ، یار جن کے امتی نبیوں کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ اللہ کی ذات و صفات کے مظہر کامل محبوب کی سماعت کا کیا؟ سبحان اللہ، ہم سبحان یا اللہ، رسول اللہ کہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کہنا یہ تو شرک ہے، کیوں کہتے ہو؟ بھئی اگر شرک ہوتا تو پھر نماز میں ہم سے یا رسول اللہ کیوں کہلایا جاتا؟ اللہ اللہ، اب آپ کہیں گے یار ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم نے تو کبھی یا رسول اللہ نماز میں نہیں کہا۔ اللہ، یہ مولوی کیا بات کر رہا ہے جی؟ بھئی آپ نماز پڑھتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں یعنی السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھتے ہیں نا، بے شک، نماز میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی کو نماز پڑھتا ہوا بندہ سلام کرے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی کے سلام کا جواب دے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر محبوب کو نماز میں سلام نہ کرے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ نماز ہوتی اس وقت ہے جو مدینے والے کو سلام کرے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے السلام علیکہ ایھا النبی، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، دیکھو نا اگر نبی پر الف لام نہ ہوتا، ان نبی نہ ہوتا نا تو پھر ہوتا یا نبی، السلام علیکہ یا نبی، مگر نبی پر الف لام لا گیا، اب یہ لفظ معرف باللام ہو گیا، تو جو معرف باللام کو اگر ندا دو گے تو ایھا سے ندا دو گے، اس لیے السلام علیکہ ایھا النبیو کہا یا رسول اللہ، اور علیکہ کا کس کو کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، ہم لاہور میں نماز پڑھیں تو السلام علیکم، کراچی میں پڑھو تو السلام علیکم، زمین پر پڑھو تو السلام علیکم، غاروں میں پڑھو تو السلام علیکم، ہوائی جہازوں میں پڑھو تو السلام علیکم، بحری جہازوں میں پڑھو تو السلام علیکم۔ بھی کہا تو کہا ہی اس کو جاتا ہے جو موجود ہو، اللہ اللہ اللہ، کیونکہ کہا جو ہے یہ تو واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہو واحد۔ کیوں؟ نماز میں السلام علیکم ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سرکار کے سوا نماز میں کسی کو سلام نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں قرآن فرماتا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، فرمایا اگر کوئی تمہیں سلام کرے نا تو سلام کا جواب دینا تم پر واجب ہے۔ جن لفظوں سے اس نے سلام کیا
ان سے اعلیٰ لفظوں میں جواب دو. اگر اعلیٰ لفظ نہیں ہے تو کم از کم انہی لفظوں میں تو جواب دو نا جن لفظوں میں اس نے سلام کیا. تو سلام تو کیا ہی اس کو جاتا ہے جو جواب دے. اگر سرکار سنتے نہیں اور جواب نہ دیتے تو سلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور پوری دنیا میں نماز ہر وقت پڑھی جا رہی ہے. بے شک بے شک. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے پاس اگر 9 بجے نماز ہوئی تو ساری دنیا میں 9 بجے ہوئی. ابھی تو کہیں سورج غروب ہی نہیں ہوا ہوگا, ابھی تو سورج کھڑا ہوگا کہیں. تو جناب ہر آن اور ہر لمحہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور ہر نمازی کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. سرکار پاک کو سلام کر رہے ہیں. ہمارے آقا ہر ایک کا سلام سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. تو جو ہر ایک کا سلام سن کے جواب دیتے ہیں اور کہتے بھی ہم یہ نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو بس السلام علی النبی, نہ السلام علیکہ ایھا النبی. ایھا النبیوں کا مفہوم کیا ہے؟ یا رسول اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, آپ کو سلام. ٹھیک ہے نا جی, آپ کو سلام. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کریم ہیں. بے شک. اگر ایک مرتبہ بھی آقا نے سلام کا جواب عنایت فرما دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہماری ہوئی ایک جواب ہی کافی. تو خیر بہرحال حضرات محترم, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے یہ جو محفلیں ہیں نا جن میں ہم اللہ کے نبیوں کا ولیوں کا ذکر کریں, اصل میں یہ ہے اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. کیوں؟ کوئی ایسا عظمت والا بندہ نہیں کہ جس کو وہ عظمت اللہ نے نہ دی ہو. اللہ اللہ. بھئی لینے والے کی عظمت کا اگر ذکر کرو گے تو عطا کرنے والے کی عظمت کا خود بخود ذکر ہوگا کہ جناب بندہ رب نے اپنے نبیوں کو یہ شان دی, رسولوں کو یہ شان دی, پیغمبروں کو یہ شان دی, رسولوں کے امام کو یہ شان دی. جب ذکر کرو گے دینے والا رب ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عزت سے نوازا ہے کہ دیتا خود ہے مگر دلواتا محبوب کے ذریعے. سبحان اللہ, سبحان. اسی لیے میں نے جو کلمات پڑھے نا, کیونکہ لمبی گفتگو میں کرنا نہیں چاہتا, میں نے جو کلمات پڑھے ہیں قرآن مجید میں سے, اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کی پاک روحوں کے اجتماع میں رب نے فرمایا ثم جاءکم رسول. سبحان اللہ. پھر جب تمہارے پاس بڑی عظمت اور شان والا رسول آئے. سبحان اللہ. کیونکہ یوں نہیں فرمایا کہ ثم جاءکم الرسول, رسول پر الف لام نہیں لگایا, رسول پر تنوین ہے رسول, اور التنوین للتعظیم والتکریم, تنوین جو ہے وہ تعظیم اور تکریم کے لیے ہوتی ہے. رب نے فرمایا بڑی عظمت والا رسول جب تم میں آئے تو تم نبیوں نے کیا کرنا ہے. اب دیکھو رسول کیوں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ثم جاءکم محمد, جب محمد آئے تمہارے پاس, مگر نہیں رسول. اللہ اللہ. رسول اس لیے فرمایا کہ ہمارے آقا ہیں رسول بالاصل. سبحان اللہ. باقی رسول 313 ہیں. ہمارا عقیدہ ہے, تمام اہل ایمان کا عقیدہ ہے, رسول 313 ہیں, نبی پیغمبر 1,24,000 یا کم و بیش ہیں. تو جناب بندہ اب 313 رسول ہیں, مگر رب نے جو فرمایا ثم جاءکم رسول, تو کسی نے یہ تو نہیں پوچھا یا اللہ کون سا رسول ہے. اللہ اللہ. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بڑی عظمت والا رسول کون ہے. اللہ اللہ. یہ نہیں بھائی تم جو نعرہ لگاتے ہو اور کہتے ہو یا رسول اللہ, تو رسول تو 313 ہیں, کس کو پکار رہے ہو, کس کو ندا کر رہے ہو. بھئی یہ تمہارے عقل کا فطور ہے. ہمیں قرآن مجید میں قرائن ملتے ہیں کہ جہاں لفظ رسول مطلقاً آ جائے, بغیر کسی کرینے کے آ جائے, کوئی اور مراد نہیں ہوتا مدینے کا تاجدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان قد جاءکم رسول, قرآن میں ہے. فرمایا ثم جاءکم رسول, جب بڑی شان والا رسول آ جائے. تو بڑی شان والا رسول, رسول کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ہمارے آقا ہیں رسول بالاصل. سبحان اللہ. رسول بالاصل کسے کہتے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ رسول بالاصل ہیں باقی بالاصل نہیں؟ دلیل یہ ہے کہ کسی نبی نے, جو رسول بھی ہیں جن کو صحائف ملے ہیں وہ رسول ہیں,
مگر کلمے میں کسی نے اپنی امت کو نہیں پڑھایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، یہ سارے صحائف والے ہیں اور یہ جناب کتابیں ان کو ملی ہیں، لیکن کسی نے نہیں. ان نے کلمے پڑھائے نا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوں کہتے رہے سارے نبی. مگر جب ہمارے آقا جو رسول بالاصل ہیں، جب وہ تشریف لائے تو فرمایا اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول بالاصل کس کو کہتے ہیں؟ رسول بالاصل اس ہستی کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہوتی ہے، اللہ اللہ جو رب سے لیتا ہے اور مخلوق میں بانٹتا ہے، سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں رسول بالاصل. اسی لیے رب العالمین نے ہمارے آقا کی ذات کو نور سے بنایا سبحان اللہ اور اس نور پر بشریت کا پردہ چڑھایا. سبحان اللہ اب نور کا کمال ہے رب سے لینا اور بشریت کا کمال ہے ہم میں بانٹنا. سبحان اللہ ٹھیک ہے نا؟ جب رب سے لیتے ہیں تو نورانی کیفیت سے لیتے ہیں، جب ہم میں بانٹتے ہیں تو بشری حیثیت سے بانٹتے ہیں. کیونکہ ہم اگر پردہ بشریت نہ ہو تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ سرکار سے کچھ لے سکیں. جناب بندہ اب غور کیجئے، ان کی ذات کو نور بنایا، نور پر بشریت کا پردہ چڑھایا، لیکن نور کو بھی بے مثل بنایا، سبحان اللہ بشریت بھی بے مثل بنایا. سبحان نہ اللہ. کوئی نوری ان کے نور جیسا ہے، نہ کوئی بشر ان کی بشریت جیسا ہے. آپ دیکھیں بھائی، ہم بشر ہیں، بے شک ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم بشر ہیں، تو کوئی بشر بغیر موت کی نسبت کے عالم قبر میں، عالم برزخ میں نہیں جا سکتا. جب موت کی نسبت ہوگی پھر عالم برزخ میں جائے گا، موت کی نسبت کے بغیر نہیں جا سکتا. یہ ہمارے آقا کی بشریت کا کمال ہے کہ موت کی نسبت نہیں ہوئی، آپ قبروں میں بھی جاتے ہیں، دنیا میں بھی رہتے. اللہ اللہ کیسے بھائی؟ اب دیکھیں نا، جب سے آقا نے اعلان رسالت فرمایا تو یہ قانون بن گیا کہ قبر میں پوچھا جا رہا ہے میت سے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اللہ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اب ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے وہ متقاضی ہے ایسے مشار الیہ کا جو محسوس بھی ہو اور مبصر بھی ہو. اللہ اللہ محسوس کا کیا مطلب؟ ہاتھ اس کو چھو سکے. مبصر کا کیا مطلب؟ آنکھ اس کو دیکھ سکے. سبحان وہ خواب، وہ وجود فی الخارج ہو. اور حاضر سے اگر اشارہ ہے تو قریب بھی ہو. اللہ اللہ اب پوچھا جاتا ہے قبر میں ما کنت تقول، یہ ماضی استمراری ہے. کنت تقول ماضی استمراری، یعنی دنیا میں رہ کر اس مرد کے بارے تو کیا کہتا تھا. اللہ اللہ اب لفظ رجل مبہم لفظ ہے، ہمارے آقا کے شایان شان تو نہیں نا کہ مطلقاً مرد کہا جائے، لیکن امتحان لینا تھا نا. اس لیے اگر عظمت کے لفظ بولے جاتے کہ یہ رحمت للعالمین کے بارے تو کیا کہتا ہے، یا شفیع المذنبین کے بارے تو کیا کہتا ہے، یا خاتم النبیین کے بارے، پھر تو واضح ہو جاتا کہ بھئی یہ کمالات تو صرف مدینے والے آقا میں ہیں اور تو کسی میں ہے نہیں. اس لیے مبہم لفظ بولا گیا تاکہ جو قبر میں آیا ہے پتہ چلے. اگر محبوب کو پہچان لیا تو قبر جنت کا باغ بن گئی. ٹھیک ہے نا؟ اب قبر میں بھی سرکار جب پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو لفظ ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ سرکار جسم سمیت قبر میں ہوتے ہیں. اللہ اللہ جسم سمیت قبر میں اور ہر قبر والے کے قریب ہوتے ہیں. اللہ اگر کروڑوں آدمی بیک وقت موت آ جائے اور بیک وقت ان کو قبروں میں دفن کیا جائے، سرکار ہر قبر میں جسم سمیت چلتا ہے. اللہ اللہ ہمارے آقا کا شان، آپ کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر دیکھیں آپ خود فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، شک کا
صدری، میرے سینے کو چیر دیا. اللہ اشارہ فرمایا من ہاذہ الی ہاذہ، حلق سے لے کر ناف تک میرے سینے کو چیر دیا. بلا دمن ولا وجن، نہ خون نکلا نہ درد ہو. سبحان اللہ. سینے کو چیر دیا. پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اوتی تو بقسط من ذهب، جبریل کے پاس سونے کا تھال تھا، رکھ دیا. فاستخرج قلبی، میرے قلب انور کو میرے سینہ اطہر سے نکال دیا. اللہ استخرج، خارج کر دیا، نکال لیا اور تھال میں رکھ دیا. اب دل جسم سے دور ہے، جسم دل سے دور ہے. نہ دل کا تعلق جسم سے ہے، نہ جسم کا تعلق دل سے ہے. محبوب سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یا اللہ، یہ تو نے محبوب کے سینہ اطہر کو چاک کرا کے قلب انور نکلوا کر یہ ادھر کیوں تھال میں رکھوا دیا؟ فرمایا اپنی مثل کہنے والوں کی تردید نہیں کرنی تھی، مذمت نہیں کرنی تھی. جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، ان کو دکھا رہا ہوں کہ پاگلوں، پوری دنیا بشریت کی زندگی کا انحصار تحرک کے قلب پر ہے. اگر قلب حرکت کر رہا ہے بشر زندہ ہے، حرکت قلب بند ہو جائے بشر مر جاتا ہے. میرے محبوب کو دیکھو، قلب حرکت کر رہا ہے تب بھی زندہ ہے. قلب نکال کے ادھر کر دو پھر بھی زندہ. محبوب نہ حرکت قلب کے محتاج ہیں اور نہ حیات کے محتاج. اللہ اللہ. آپ دیکھیں، حیات نہیں تھی، ہمارے آقا تھے. موت نہیں تھی، ہمارے آقا تھے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں نا، ارسلت الی الخلق کافہ. ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا نا، وہ میری امت ہے. اور امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج نہیں. ٹھیک ہے نا؟ نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں ہوتی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق میری امت ہے. اور قرآن نے بتایا کہ خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے. تو جب یہ دونوں مخلوق ہیں تو پھر میرے آقا کی امتیت تو ہوئی. اس لیے موت بھی وجود میں آنے کے لیے رحمت عالمین کے لنگر کی محتاج ہے. حیات بھی وجود میں آنے کے لیے میرے آقا کی محتاج ہے. حیات پر بھی آقا غالب ہیں، موت پر بھی آقا غالب ہیں. موت نہیں تھی، آقا تھے. حیات نہیں تھی، آقا تھے. وہ تو سب سے پہلے، وہ سب سے پہلے. تو حضرات محترم، عرض ہی کر رہا ہوں، بشریت بھی آپ کی بے مثل و بے مثال ہے اور نورانیت بھی بے مثل. دیکھیں، نوریوں کا رسول جبریل امین علیہ السلام. بے شک. جبریل امین نوریوں کے، فرشتوں کے رسول، بیت المعمور کے خطیب ہیں. لیکن شب معراج جب سدرہ پہ پہنچے نا، تو جبریل امین نے کہہ دیا لو دنو تو ان ملتن لا ترک تو، سرکار بس ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اگر یکسرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسودت پرم. تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے. جناب اب دیکھیں، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد اجازت لے لوں گا. حضرات محترم، جبریل کے پر جلتے کیوں تھے؟ اللہ اللہ اللہ. آخر دیکھو نا، ہماری اس محفل میں بڑے بڑے صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جبریل جو کہتے ہیں لو دنو تو ان ملتن لا ترک تو، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں. اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے یہی بیان کیا ہے کہ اگر یکسرے منہ برتر پرم، فروغ تجلا بسودت پرم، یا فروغ تجلی بسودت پرم. تو جناب بندہ، اب آپ غور کیجئے، بھئی پر جلتے کیوں ہیں جبریل امین؟ اللہ اللہ. اس پہ غور کیجئے. ہمارے آقا تو سدرہ سے متجاوز ہو گئے نا، سدرہ سے
اب آگے کی بات میں کیسے کروں؟ سدرہ سے آگے گئے کیونکہ وہاں نہ آگے کی بات ہے نہ پیچھے کی ہے، نہ اوپر کی ہے نہ نیچے کی ہے۔ وہاں تو جناب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سراغ عین و مداں کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ اور میں جب ثم دنا فتدلی کی عظمتوں پہ ہمارے آقا پہنچے، بتاؤ کھڑے رہے تھے، بیٹھے تھے، حرکت میں تھے، سکون میں تھے، کیا کیفیت تھی؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کیفیت پوچھتے ہو، وہ کوئی دوسرا ہوتا تو کیفیت بھی بتاتا نا۔ وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں دوئی تو ہے ہی نہیں، تو کون بتائے؟ اچھا اگر دوئی کی بات نہیں تو وہاں تھا کون؟ سرکار جو گئے عالم بالا میں گئے، بارگاہ قدس میں گئے، عرش سے متجاوز ہو گئے، 70,000 حجابات سے متجاوز ہو گئے، اسماء صفات الہیہ سے گزر ہوا، بارگاہ قدس میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی پہنچے وہاں۔ تو بھئی بتاؤ وہاں محبوب گئے تو دوئی کی تو بات نہیں، پھر بتاؤ وہاں صرف ایک ہی مجرد ہی ہستی تھی، وہ کون سی ہستی تھی؟ جی وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ذرا عقل کو سامنے لے آؤ، یہاں بھی محبوب تھے وہاں بھی محبوب تھے، یہاں بھی محبوب تھے وہاں بھی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ فرمایا ہم اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا۔ وہ ہمارے عقل سے ماورا ہیں، لیکن بس نقطہ یہ عرض کرنا ہے کہ جبریل کے پر کیوں جلتے تھے؟ سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بشر کھڑ گیا، نہ نور کھڑ گیا اور بشر کھڑ گیا، کہتے ہیں نا نور کھڑ گیا اور بشر، میں نے کہا تمہاری جہالت کا بھی پتہ چل، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی حیثیتیں 3 ہیں، بشری حیثیت بھی ہے، ملکی نوری حیثیت بھی ہے اور حقی حیثیت بھی ہے۔ سرکار جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لا رہے تھے، اس وقت آپ کی بشریت بالفعل تھی اور نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، مگر وہ بالقوہ ہے، وہ کام نہیں کر رہی تھی۔ اب دیکھو نا جیسے ہم سارے بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، مجھ میں بھی چپ کرنے کی طاقت ہے یا نہیں؟ خاموش رہنے کی قوت مجھ میں بھی ہے اور آپ میں بھی قوت تکلم ہے، آپ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی قوت سکوت وہ بالفعل ہے اور قوت تکلم جو ہے وہ بالقوہ ہے صحیح لیکن کام نہیں کر رہی۔ یہی بات تھی کہ ہمارے آقا جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے تو آپ کی بشریت بالفعل تھی، نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، مگر بالقوہ۔ اور جب آسمانوں پہ گئے بشریت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، مگر اس وقت آپ کی نورانیت کام کر رہی تھی، وہ بالفعل تھی، 2 حیثیتیں بالقوہ۔ اور جب سدرہ پہ پہنچے تو آگے اب جبریل کے پر کیوں جلتے ہیں؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہے کیونکہ جی سدرہ سے متجاوز ہونے کے بعد تو اللہ کے انوار و تجلیات کا ظہور تھا نا، انوار و تجلیات الہیہ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو بھئی ہم پوچھیں نا رب سے کہ یا اللہ تو تھا کہاں؟ سبحان اللہ، رب سے پوچھیں کہ تو کہاں تھا شب میرا؟ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو رب نے فرمایا میں نے تو ذکر کر دیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ تو بھائی دیکھو نا، سبحان الذی اسرا عبدہ فرماتا، جملہ تام ہے، گرامر کے اعتبار سے جملہ صحیح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بندے کو سیر کرائی۔
مگر عبد کے ساتھ یہ با جو لگائی ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس با کا کیا فائدہ ہے؟ الباء للمصاحبۃ، فرمایا جہاں جہاں مصطفیٰ جا رہے تھے ساتھ ہی انوار خدا جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، میت تھی، مصاحبت تھی، تو بھئی انوار خدا تو ساتھ تھے۔ اگر انوار خدا سے جلنا ہوتا تو جبریل پہلے ہی نہ چلتے کہ جناب میری طاقت نہیں، مگر سدرہ پہ جا کے رکے کیوں؟ عرض کی آقا کیونکہ پہلے بشریت بالفعل تھی، آسمانوں میں نورانیت بالفعل تھی، اب آپ کی حقیقت بالفعل ہوگی، آپ کی حقیقت کے جلووں کو میں نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو، مقام کو کوئی کما کو نہیں پہچان سکتا، ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کے مطابق جانا ہے۔ اور جناب بندہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم ان باتوں کو اگر جاننے کی کوشش کرو گے تو پھر حقیقت تک پہنچ جاؤ گے، حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ آنکھ والوں نے محبوب کو پہچانا ہے نا، تو جناب کسی نے کہہ دیا اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، بچ وادت پھٹیاں جد کھڑیاں، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ ہم نے جتنا وقت اس محفل میں گزارا ہے یہ ہماری عبادت ہے، اور حقیقت ہمارا محفل سے اٹھنا بعد میں ہوگا۔ اللہ ہمارے گناہوں کے پرچے پہ قلم اف پہلے پھیر دے گا، معافی پہلے ہو جائے گی۔ کیوں؟ بس یہ ایک حدیث عرض کر دوں مختصر سی کہ ان محافل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک جماعت فرشتوں کی بنائی ہے جو اس محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی، اللہ، اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہی فرشتوں کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور پھر رب پوچھتا ہے من این جئتم، اللہ، کہاں سے آئے؟ سبحان اب آپ بتائیں بھئی اللہ کی نگاہ الوہیت سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ نہیں، وہ تو علی کل شیء بصیر ہے۔ تو پھر پوچھتا، وہ بھیجا بھی خود، ڈیوٹی بھی خود لگائی، اور پوچھتا بھی خود ہے من این جئتم، کہاں سے آئے؟ اللہ، اس کی حکمت کیا لکھی ہے کہ کیوں پوچھتا ہے بے نیاز کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا جس شے سے پیار ہو جائے نا اس کا ذکر پیارا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس گھر کا نام لو جس گھر میں محفل تھی، سبحان اللہ، آج محفل منانے والوں کا نام لو، محفل میں آنے والوں کا نام لو، کیونکہ جتنے آئے تھے میں نے ان تمام کو اپنے محبوبوں کے ذکر کے صدقے بخش دیا۔ سبحان اللہ، اب یہاں فرشتے کیسے مولا؟ کچھ تو وہ تھے جو محفل کی نیت سے آئے تھے، اور کچھ وہ تھے جن نے کہا یار کیا ہو رہا ہے دیکھیں تو صحیح، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تو کیا تم نے ان کو بھی بخش دیا؟ فرمایا بیٹھے کن کے پاس تھے؟ اللہ، اللہ فرماتے ہیں بیٹھے کن کے پاس تھے؟ یا اللہ بیٹھے تو انہی کے پاس تھے جو میلاد منا رہے تھے، جو تیرے محبوب کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ اللہ، تو فرمایا اللہ یشکا بہم جلیسہم، ان کے ساتھ جو بیٹھ گیا نا ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، یہ محفلیں ہمارے لیے مفید ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں۔ پیاروں کا ذکر تم کرو، معافی کا قلم میں پھیرتا جاؤں گا، اور تم محبوب کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن رکھو۔ جب تمہیں موت آئے گی قبر میں بعد میں جاؤ گے، بخشش تمہاری پہلے۔ سبحان اللہ، بہرحال اگر میں یہ دلائل کرتا رہوں بیان کرتا رہوں تو ختم ہونے والی بات نہیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، 10 بج گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کے صدقے ہم سب پہ کرم فرمائے، اور اللہ ہمارا بیڑا بھی پار فرمائے، اور جن نے محفل منا کر ہمیں اس کی سعادت حاصل کرنے کا یہ جناب بندہ ذریعہ بنایا ہے،
اللہ ہم پر سب پر کرم فرما کر اور ہمارے جناب انتہائی محترم رندھاوا صاحب کو بھی ہر قسم کی عزت عظمت نعمت رحمت برکت سے نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ. سبحان